نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معزز سامعین کرام، قابل احترام ماں اور بہنوں، ہر انسان اس کی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کرے۔ یہ تو ہر انسان ہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہوں، لیکن کیا کسی کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں؟ اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اس انسان کا
خوشی کی انتہا نہیں، اور وہ دنیا پہ چلتا ہے تو اس کو بڑا سکون اور آرام ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جس سے محبت کریں گے اس کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے، اس کو جنت میں داخل کریں گے، اس کی مشکلات کو آسان کریں گے، اس کے مشکل کاموں میں اللہ اس کے ساتھ ہے، اور وہ شخص دنیا میں چلتا ہے اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی نگہبانی کے اندر۔ تو میں آپ کو چند باتیں ایسی بتاؤں گا کہ جس شخص کے اندر وہ خصلتیں موجود ہوں، جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں، وہ یقین کر لے کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ خبر ہے، ایک خبر ہے، علامات ہیں، یعنی یہ یقین کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی بات، الرفق واللین فی المعاملات مع الآخرین، کہ جس انسان کے اندر یہ خصلت موجود ہے کہ اس کے اندر نرم گوشہ موجود ہے، نرمی ہے، معاملے کے اندر آسانی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے طے کر لیتا ہے، اس کے اندر یہ خصلت ہے۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ خصلت نہیں ہوتی، معاملے کو سلجھاتے نہیں ہیں، خراب سے خراب تر کرتے رہتے۔ جس انسان کے اندر یہ خصلت موجود ہے کہ معاملے کو حل کرنے میں آسانی ہے، اس کے پاس نرمی ہے، وہ شخص نرم ہے، وہ شخص سمجھ لے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے، میری طبیعت اللہ نے ایسی بنا دی ہے۔ دلیل اس کی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اخرجہ البخاری۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں، ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں، نرم شخص سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو جس شخص کے اندر نرم گوشہ موجود ہے، سمجھ لے اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری خصلت، الابتلاء فی الدین والدنیا، جس شخص کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اس کو دین کے معاملات میں بھی آزمائشوں کا سامنا ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی آزمائشوں کا سامنا ہے، دین میں بھی آزمائش، دنیا میں بھی آزمائش۔ دین کے معاملے میں آزمائش کیا ہے کہ وہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، رشتہ دار آڑے آتے ہیں، لیکن وہ رشتہ داری کو چھوڑ کر دین پہ عمل کرتا ہے، وہ رشتہ داروں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرتا ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہے۔ دین کے معاملے میں اس کو بہت آزمائشوں کا سامنا ہے، اپنے ساری رسومات کو پسے پشت ڈالتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں
جو رسموں کو ادا اس لیے کرتے ہیں کہ رشتہ داری کا معاملہ ہے، رشتہ داری کا معاملہ ہے۔ آپ یہ رسم کل، یہ رسم چالیسواں، یہ رسم ساتہ، یہ ساری رسمیں کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں بھی پتہ ہے جی یہ نہیں کرنی چاہیے، بس رشتہ داری کا معاملہ ہے، ہمارے ماموں، ہمارے چاچو، ہمارے تایا، ہماری پھوپھی، ہماری خالہ، یہ معاملے چلتے ہیں جی، ہم ان کے پروگراموں میں جاتے ہیں، یہ ہمارے پروگراموں میں آتے، نہ آئیں گے رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ جو شخص کے اندر یہ خصلت موجود ہے کہ وہ رشتہ داری کی پرواہ نہیں کرتا دین کے معاملے میں، حضرات دین کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں ہے دین رشتہ داری کی۔ جو شخص اللہ کو خوش کرتا ہے، دنیا کو ناراض کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ساری دنیا کو اس سے خوش کر دیں گے ایک دن۔ اور جو شخص رشتہ داروں کو خوش کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، یہ خوش ہونے والے رشتہ دار ایک دن پھر اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کو سامنے رکھو، دین کے معاملے میں آزمائش کا سامنا، دنیا کے معاملے میں بھی آزمائش کا سامنا ہے اس کو۔ وہ کیسے؟ غربت ہے، مصیبتیں ہیں، اولاد نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے، دنیا کے معاملے میں آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں اس پر، لیکن وہ ان آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے، وویلا نہیں کرتا، صبر کرتا ہے۔ جو شخص اس کے معاملے میں دنیا کی آزمائشیں ہیں، دین کی آزمائشیں ہیں، اور آزمائشوں میں گرا ہوا ہے اور وہ توحید پرست ہے، سمجھ لے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں، اللہ اس سے دلیل اس کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط اخرجہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ فرمایا جب اللہ رب العزت فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، اس انسان پر جتنی سخت آزمائش ہوتی ہے، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، اللہ اتنا ہی بڑا اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اتنا ہی بڑا اجر عطا فرماتے۔ اور اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، ابتلاہم، اللہ اس کو آزمائشیں ڈال دیتے ہیں اس پر۔ حضرات جو بھائی غربت کے اندر، اپنی اولاد کی نافرمانی کے اندر، بیوی کی نافرمانی کے اندر اور اپنے گھریلو پریشانیوں کے اندر گرا ہوا ہے اور دین کے معاملے میں آزمائشوں میں گرا ہوا ہے اور وہ توحید پرست دین پہ عمل کرنے والا ہے اور وہ صبر کر رہا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ اسے محبت کر رہے ہیں، اللہ اسے محبت کر رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا، دو باتیں ذکر کرتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ان آزمائشوں پر شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص ان آزمائشوں پر راضی ہو جائے گا فلاح الرضا، اللہ فرماتے جو راضی ہو جائے گا میں رب بھی اس سے راضی۔ جو اس پہ غصہ کرے گا کہ مجھ پر یہ کیوں آزمائشیں آئیں، فلاح السخط، تو پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا۔ کیا فائدہ غصہ کرنے کا؟ ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے رب العزت نے قسمت میں لکھ دی، جو کچھ اللہ نے لکھا وہ مصیبتیں آ کے رہنی، تو پھر اللہ کی تقدیر پہ انسان خوش رہے کہ اللہ جو تو نے کیا ٹھیک ہے، پر میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ مجھے عافیت دے، اللہ مجھے سکون دے، مجھے آرام دے۔ اس مصیبت کے اندر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتے ہیں اور اس سے محبت بھی فرماتے ہیں۔ تیسری بات
صحبت الصالحین و مجالستہم، نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرو، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ جو شخص نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، نیک لوگوں سے ملنا پسند کرتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ میں بیٹھوں، نیک لوگوں کی مجلس کو اٹینڈ کروں، ان کے ساتھ میں معاملات طے کروں، ان کے ساتھ باتیں کروں، کوئی مجھے فائدہ ہو۔ جس شخص کے اندر یہ خصلت ہے وہ سمجھ لے اللہ مجھ سے محبت فرماتے، اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ دلیل اس کی حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں گیا، میں نے دیکھا ایک شخص اس کے بات کرتا ہے تو سامنے والے دانت چمک رہے ہیں، کوئی بات کرتا ہے تو لوگ جھک کر اس کی بات کو سنتے ہیں، لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اس کے درس کو سننے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے، اس کی مجالست اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی بات کرتا ہے لوگ اس کی بات کو اچک لیتے ہیں اور اس کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ کتنا اچھا شخص ہے، مجھے اس سے ضرور اکیلے میں ملنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن پہلے ہی ٹائم پر مسجد میں پہنچ گیا، دمشق کی مسجد میں پہلے ہی ٹائم مسجد کے اندر پہنچ گیا، لیکن وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی شیخ صاحب موجود تھے، وہ پہلے ہی موجود تھے۔ تو ویسے ہی مجلس ابھی لگنی تھی، میں جب گیا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا میں نے پوچھ لیا تھا کل یہ شخص کون ہے جو لوگ اتنے اس کے قریب ہیں، اس کی رائے کو اتنا لوگ قبول کرتے ہیں، کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ معاذ ابن جبل ہے، رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عظیم معاذ ابن جبل۔ کہتے میں گیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں انتظار کرنے لگ گیا کہ نماز سے فارغ ہوتے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے سامنے کی جانب سے آیا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہنے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، کہنے لگے جی میں ابو ادریس الخولانی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کسی سے اللہ کے لیے محبت کرنا، سبحان اللہ، یہ آدمی کے اندر بہت مشکل سے چیز آتی ہے، اللہ کے لیے محبت۔ یعنی کیوں محبت؟ یہ دیندار آدمی ہے، یہ دین کو پسند کرتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ روزہ رکھتا ہے، یہ شاعر اسلام کا پابند ہے، میں اس سے محبت کروں گا گویا کہ میں کس سے محبت کر رہا ہوں؟ اللہ سے، دین سے، کیونکہ یہ دین پر اللہ کی باتوں کو ماننے والا، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے اللہ، صحیح بات ہے کہ تم واقعی مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے جی ہاں۔ کہنے لگے اللہ، واقعی اللہ کے لیے محبت کرتے؟ کہا جی ہاں میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فأخذ ردائی، معاذ بن جبل نے میری چادر کو کھینچ کے مجھے اپنے قریب کیا اور فرمانے لگے تو پھر ادھر آؤ، میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ، اخرجہ احمد وصححہ الالبانی۔ فرمایا آؤ پھر میں تمہیں حدیث سناتا ہوں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو چکی ہے ان دو آدمیوں کے لیے جو میرے لیے محبت کرتے ہیں۔ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے نا اللہ کے لیے، وہ سمجھے کہ پکا یقین ہے اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو چکی ہے للمتحابین فیہ، میرے راستے میں محبت کرنے والے اور میرے راستے میں بیٹھنے والوں کے لیے۔ وہ مجلس میں بیٹھتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس مجلس میں بیٹھتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ بھائی آپ جمعہ سننے کے لیے آتے ہو نا، جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہو، ذرا نیت خالص کر لیا کرو، نیت خالص کر لیا کرو۔ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے اس لیے کہ وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی، نیک لوگ ہوں گے، نیک باتیں ہوں گی، اچھی باتیں ہوں گی، ہم اچھی مجلس کے اندر بیٹھیں گے، ہمیں ثواب ملے گا۔ جو شخص یہ نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے اس کی نیت خالص اللہ جانتا، دلوں کو سمجھ لے اللہ مجھ سے محبت کرتے، اللہ نے دل ہی ایسا بنا دیا۔ والمتبازلین فیہ والمتزاورین فیہ، وہ زیارت بھی میرے لیے کرتے ہیں۔ تم میرے لیے اللہ کے لیے زیارت کے لیے آئے ہو، میری زیارت کے لیے کس کے لیے آئے ہو؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، میرے لیے، میرے پاس زیارت کرنے کے لیے آئے ہو، میرے پاس بیٹھنے کے لیے آئے ہو، مجھ سے محبت کرنے کے لیے آئے ہو، اور خرچ کرتا ہے اس پر، کس کے لیے؟ اللہ کے۔ اللہ محبت ہے اللہ کے لیے، خرچ کرتا ہے، تحفہ تحائف دیتا ہے اس کو، تو پھر خوش ہو جاؤ اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل نے ابو ادریس الخولانی کو یہ حدیث سنائی۔ عزیز بھائیوں، جس شخص کے اندر یہ تین خصلتیں ہیں وہ سمجھے اللہ مجھ سے محبت کرتے۔ جو شخص کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے نا، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس کو بتا دے کہ میں تو اسے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے تو اس کو بتا دے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور اگر کسی سے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے نا، یہ بھی سوال اللہ سے کرو، یہ بھی اللہ سے سوال کرو، اللہ مجھے کسی اپنے نیک بندے سے اپنے لیے محبت کی توفیق عطا فرما۔ سمجھ گئے؟ کیونکہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یدخلنی الجنہ، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ میں اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ میری بھی اس سے محبت ڈال دے، اور ایسے اعمال کی محبت ڈال دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اگر کسی سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ مجھے یہ توفیق نصیب فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش قسمت شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عزیز بھائیوں، بہت عظیم حدیث ہے۔ فرمایا ایک شخص اس میں سے پتہ کون ہے؟ جو کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جو کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر، اور حدیث جامع ترمذی کی صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ جنتی ایسے ہوں گے جو جنت کے اندر قیامت کے دن نور کے ممبروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ایسے ممبر سبحان اللہ، ایسے اونچے مقام پر ایسے خوبصورت ممبر اللہ کے اتنا قریب بیٹھے ہوئے ہوں گے، فرمایا نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے۔ سنو،
کیونکہ یہ درجے کس کو ملتے ہیں؟ انبیاء کو، شہداء کو۔ فرمایا نہ وہ انبیاء ہوں گے اور نہ وہ شہید ہوں گے، اتنے اونچے درجے ملیں گے، انبیاء اور شہید ان کو دیکھ کر بھی رشک کریں گے۔ فرمایا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ ہوں گے جو میرے لیے دنیا میں محبت کرتے تھے، میرے لیے۔ جس شخص کے اندر یہ خصلت موجود ہے وہ کسی دنیا میں ایک شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے نا، جس کے اندر یہ خصلت موجود ہے، سمجھ لے اللہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے یہ خصلت عطا فرمائی۔ عزیز بھائیو، چوتھی بات الالتزام بفرائض اللہ عز وجل والاکثار فی النوافل۔ جس شخص کے اندر یہ چوتھی خصلت موجود ہے کہ وہ فرائض کو ادا کرتا ہے اور نوافل کو کثرت سے ادا کرتا ہے، سمجھ لے اللہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعيذنه أخرجه البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے اپنے فرائض ادا کر کے، فرائض ادا کر کے بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد فرائض کے بعد نوافل بہت زیادہ ادا کرتا ہے، نوافل ابھی ادا کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ اس کے فرائض کو دیکھ کر، اس کے نوافل کو دیکھ کر میں اس سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہوں۔ اور جب میں اسے محبت کرتا ہوں نا بندے سے، پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ مطلب کیا؟ اس کے ہاتھ میری مرضی کے بغیر نہیں ہلتے، اس کی زبان میری مرضی کے بغیر نہیں ہلتی، اس کے پاؤں میری مرضی کے بغیر نہیں ہلتے، اس کے کان میری مرضی کے بغیر نہیں سنتے۔ آپ نے دیکھا اگر آپ کا ہاتھ کسی بری چیز کو لگنے سے آپ کا دل برا سمجھتا ہے نا، سمجھ لو اللہ کی محبت ہے، اللہ نے روک دیا۔ آپ کے کان گانا سننے کو پسند نہیں کرتے، نفرت ہو رہی ہے آپ کو، سمجھ لے اللہ کی محبت ہے، یہ بہت بڑا رب کا کرم ہے۔ آپ کے پاؤں کسی غلط چیز کی طرف نہیں اٹھ رہے، سمجھ لو اللہ کی محبت ہے، اللہ اٹھنے نہیں دے رہا ان قدموں کو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں سارا کچھ اپنی مرضی کے تحت کر لیتا ہوں، اور پھر نتیجہ کیا؟ وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے میرا بندہ، یہ محبوب بندہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کی پکار کو سن کے اس کو عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی دیتا ہوں۔ جس شخص کے اندر، جو شخص فرائض کو پورا ادا کرتا ہے اور 5 نمازیں ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اور بھائی سمجھ لو خوشخبری ہے اللہ اس سے محبت کرتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو، 5ویں خصلت جس کے اندر ہے وہ بھی سمجھ لے اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ باتیں میں بتا رہا ہوں یقینی وہ ہیں جو جس شخص کے اندر یہ خصائل موجود ہیں وہ سمجھے اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی ایم پی اے کو، ایم ایل اے کو، ایس ایچ او کو، ڈی ایس پی کو، ایس پی کو، اونچی پوسٹ والے کو فون کیا ہو؟ یہ تو بات مشہور ہے، لیکن اگر وہ آپ کو فون کر دے تو آپ جناب پھولے نہیں سماتے، لوگوں کو بتاتے ہیں جی ان کا مجھے فون آیا تھا،
ان کا مجھے فون آیا تھا، اللہ رب العالمین جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اللہ رب العزت آپ کو بتا رہا ہے کہ میں بندے تو اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے بڑی اور کیا، اس سے بڑی رحمت اور کیا؟ فرمایا الزہد فی الدنیا، جس کے اندر یہ خصلت موجود ہے، دنیا کے اندر زہد ہے اس کے پاس۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما ایدی الناس یحبوک، اخرجہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی۔ دنیا سے بے رغبتی۔ سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول کوئی عمل بتا دیجئے جب میں وہ عمل کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے صحابی ازہد فی الدنیا، تو دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ دنیا تیرے پاس اتنی ہی آئے گی جتنی تیری قسمت میں لکھی، بے پرواہ ہو جائے اس سے، اس کے پیچھے بھاگا نہ پھر، دنیا کے پیچھے بھاگا نہ پھر، اللہ کی طرف متوجہ ہو جا۔ جب یہ تیری کیفیت ہو جائے گی تو اللہ تو اسے محبت فرمائے۔ جس شخص کے اندر یہ چیز موجود ہے نا، اس کو دنیا کی محبت نہیں، سمجھ لے اللہ کی محبت۔ اور لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا بند کر دے، ہاں جی فلاں کے پاس اتنا پیسہ مجھے دے دو، اتنے پیسے دے دو، ہر وقت وہ لوگوں کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہے، سوال کرتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا شروع کر، تیرے پاس پیسہ ہے یا نہیں، لوگوں کی طرف دیکھنا بند کر دے کہ لوگ کس کے پاس پیسہ ہے، کوئی پرواہ نہیں، کسی سے سوال کرنا بند کر دے، لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ